یہ مغلیہ دور کی مشہور و معروف اور شاندار مسجد وزیر خان ہے جی۔ اس کا ٹائل ورک چیک کریں۔ یہ آج سے 4.5 صدیاں پہلے 450 سال پہلے تعمیر ہوئی، اب بھی کافی حد تک اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ یہ سامنے دیکھیں، اس کا جو بڑا مینار ہے اس کی مرمت کا کام جاری ہے جی۔ آج دیکھتے ہیں اس ولاگ میں مسجد وزیر خان کی تاریخ کیا ہے اور اس کے اندر اس ٹائم کیا صورتحال ہے۔ یہ مسجد دہلی دروازہ سے اندر آئیں تو چند منٹ کی پیدل واک کے بعد آتی ہے، اور یہ نیچے اس کے تہہ خانوں میں اس طرح کمرے بنے ہوئے ہیں لائن میں۔ مسجد کے نیچے چاروں طرف کمرے بنے ہوئے تھے، جو اب دکانیں بنا دی گئی ہیں، اور اس کا کرایہ جو ہے ان دکانوں کا مسجد کے اخراجات میں استعمال ہوتا ہے جی۔ یہ چاروں طرف مسجد کے دکانیں ہیں، جہاں سے دیگر سامان کے ساتھ اس مسجد وزیر خان کے پورٹریٹ بھی، بہت خوبصورت ڈیزائن کے بنے ہوئے پورٹریٹ، وہ بھی یہاں پر ملتے ہیں جی۔ یہ مسجد وزیر خان کے اندر داخل ہو گیا ہوں جی۔ یہ اندر داخل ہونے کے ساتھ ہی یہ سینٹر میں پہلے بہت بڑا کھلا صحن ہے، اور اس کے چاروں طرف کمرے بنے ہوئے ہیں، اور ایک دروازہ یہ سامنے وہاں سے بھی ہے، اور یہ اس کا دیکھیں آپ، درمیان میں اس صحن کے وضو خانہ، جس ایک تالاب کے اوپر وضو خانہ بنا ہوا ہے۔ اب تالاب کے اندر پانی تو نہیں ہے، مغلیہ دور میں اس کے اندر پانی ہوتا تھا اور اسی پانی سے وضو کرتے تھے، لیکن اب پائپ فٹ کر کے اس پہ ٹوٹیاں لگا دی گئی ہیں، اور اس پائپ لائن کے اندر پانی آتا ہے اور وضو کرتے ہیں۔ یہ مسجد کا جو مرکزی صحن ہے، اس کے اوپر دیکھیں چھت پہ 2 گنبد ایک طرف ہیں اور 2 گنبد دوسری طرف، اور ایک بڑا جو گنبد ہے وہ درمیان میں ہے، اور اس کے دونوں جانب یہ بلند 120 فٹ بلند مینار بنے ہوئے ہیں جی۔ اس صحن کے دائیں جانب بھی یہ کمرے بنے ہوئے ہیں، اور یہاں بھی ایک دروازہ ہے جو اس جانب سے دہلی گیٹ کی جانب سے آنے والے لوگوں کو راستہ فراہم کرتا تھا۔ اور یہ اوپر جو ہے مرمت کا کام جاری ہے۔ یہ مین دروازہ ہے جی، جہاں سے میں داخل ہوا ہوں۔ یہ جتنا بھی نیلا اور پیلے اور اس طرح گرین کلر کا ٹائل ورک کا کام ہے، یہ سارا مغلیہ دور کا ہے جی، جو اب تک قائم ہے۔ یہ فارسی کے اندر کوئی شعر لکھا ہوا ہے۔ چلیں اندر دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے، اور اس کے فرش پر دیکھیں وہی باریک سرخ اینٹ، مغلیہ طرز تعمیر کی نمایاں نشانی۔ یہ صحن کے درمیان میں جو تالاب ہے، اس کے اندر دیکھیں درمیان میں فوارہ لگا ہوا ہے، اور یہ اسی دور کا سنگ مرمر لگا ہوا ہے جی، جو کافی بہتر حالت میں ہے۔ البتہ یہ جو باہر لگا ہوا ہے یہ سارا ابھی کا لگا ہوا ہے، اور لیکن جو اندر لگا ہوا ہے
وہ سب مغلیہ دور کا لگا ہوا ہے، جو آج تک جو ہے اپنی اصل حالت میں ہے جی۔ یہ اس کا مرکزی دروازہ ہے جی مسجد کے ہال میں۔ بادشاہی مسجد کی طرح اس کا ہال بھی چھوٹا ہے اور باہر صحن بہت بڑا ہے۔ مسجد کے محرابوں اور گنبد کے اوپر دیکھیں، چھت پر کتنا نازک، نفیس اور باریک پچی کاری، شیشہ کاری کا کام ہوا ہے جی، اور ایک ایسی زبردست ٹائل ہے، رنگین ٹائل، جس کا رنگ 450 سال گزرنے کے باوجود بھی نہیں اترا۔ ایسے ہے حیرت کی بات، یہ کیسا رنگ ہے۔ آج ہم ٹائل لگاتے ہیں تو چند سال کے بعد اس کا جو اوپر رنگ ہوتا ہے اترنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ان کی کاریگری دیکھیں۔ پھر گنبد کیسے بنایا بغیر مشینوں کے، اور اس پر اتنی بلندی پر یہ کام کیسے کیا انہوں نے۔ یہ باقاعدہ ہاتھوں کی پینٹنگ ہوئی ہے، سبحان اللہ جی۔ اللہ کافی، اوپر یہ کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ مسجد پرانے لاہور کے دہلی گیٹ کے اندر واقع ہے جی، اور اس تاریخی مسجد کو شاہ جہان کے دور میں شاہ جہان کے مقرر کردہ لاہور کے گورنر حکیم شیخ علم الدین انصاری نے تعمیر کروایا تھا۔ ان کو شاہ جہان کی طرف سے نواب وزیر خان کے خطاب سے نوازا گیا تھا، تو وہ نواب وزیر خان نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی، اور یہ 7 سال میں یہ مسجد مکمل ہوئی تھی جی۔ 1634 میں تعمیر ہونے والی اس تاریخی مسجد کے اندر ہر طرف دیواروں پر رنگین نقش کاری کا بہترین اعلیٰ معیار کا کام کیا گیا ہے۔ آج بھی ملک بھر سے لوگ، اس فن کے شوقین لوگ، فن کا یہ نمونہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور بہت کچھ سیکھ کر یہاں سے جاتے ہیں جی۔ حکیم علم الدین انصاری بہت بڑے حکیم بھی تھے۔ مشہور ہے کہ انہوں نے ایک بار ملکہ نور جہاں کی بیماری میں علاج کیا تھا، تو اس سے ان کو شفا حاصل ہوئی تھی، جس کے بدلے میں ان کو بہت بھاری انعام و اکرام سے نوازا گیا، اور اسی انعام میں ملی ہوئی رقم سے حکیم علم الدین انصاری، جن کا لقب وزیر خان تھا، انہوں نے یہ مسجد بنوائی جی۔ ملک بھر کے بڑے بڑے نقاش اور مصوری اور آرٹ سے شغف رکھنے والے لوگ خصوصی طور پر یہاں پر آتے ہیں، اور آ کر یہاں سے یہ فن دیکھ کر اور کچھ سیکھ کر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بڑے بڑے امراء ہیں، وہ یہاں سے
ڈیزائن لے کر جاتے ہیں دیواروں سے، اور جا کر اپنے بڑے بڑے محلات میں ان ڈیزائنوں کو بہت شوق سے وہاں پر اس کی نقل پینٹ کرواتے ہیں۔ مسجد وزیر خان کا افتتاح مشہور صوفی بزرگ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا۔ یہ مسجد وہاں بنائی گئی جہاں پر پہلے سے ایک صوفی بزرگ حضرت میراں بادشاہ کا مزار موجود تھا۔ یہ جو سامنے مزار ہے یہ انہی صوفی بزرگ حضرت میراں بادشاہ کا ہے، جو کہ اب مسجد کے صحن کے درمیان میں ہے۔ یہ بزرگ تغلق دور حکومت میں 1370 میں لاہور آئے تھے، یہیں فوت ہوئے اور یہاں پر ان کا مقبرہ بنا، اور بعد میں جب علم الدین انصاری یعنی وزیر خان نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا تو یہ جگہ پسند کی گئی، اور اس طرح مسجد کے صحن کے درمیان میں ان بزرگوں کا مزار آ گیا۔ اس مسجد کو بجا طور پر لاہور کا زیور کہا جاتا ہے تاریخی حوالے سے۔ یہ وزیر خان مسجد کے اندرونی ہال کے سمجھیں کہ 5 حصے ہیں، اور ہر حصے کے اوپر ایک گنبد بنا ہوا ہے، یعنی ٹوٹل 5 حصے ہیں اور اوپر 5 گنبد ہیں۔ جو مرکزی حصہ ہے وہ درمیان کا ہے، جہاں پر منبر و محراب ہے، اور اس کا گنبد بھی کافی بڑا ہے۔ ہمارے لیے بہت ہی تاریخی مسجد ہے، اور اس کے میناروں کے اوپر جو بالکنیاں بنی ہوئی ہیں وہاں سے پورے پرانے لاہور کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ جب بھی کبھی لاہور آنا ہو، اور خاص طور پر ٹورسٹ حضرات، ان کو ہائیلی ریکمنڈیشن ہے کہ وہ مغلیہ فن تعمیر کے اس شاہکار اور تاریخی عمارت کو دیکھنے کے لیے ضرور تشریف لائیں۔ یہاں پر قدم قدم پر تاریخ سانس لیتی ہے جی۔ اپنا ویلاگ وزیر خان مسجد سے اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اپنے ہوسٹ ضیاء الرحمان کشمیری کو اجازت دیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔